سیاستدانوں کا احترام کرنا چاہیے. کیوں؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء فلما ہلک نبی خلف نبی آخر. یہ اصل میں سیاست بنی اسرائیل کے نبی باقاعدہ فرمایا کرتے تھے. یہ ذہن میں رہے. یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے جسے ریاست کے حصول کا ایک ذریعہ بنا لیا. یہ ایک قربانی ہے جسے رقم کی وصولی کا ذریعہ بنا لیا. یہ سیاست ہمدردی کا نام ہے جسے ہمدردی کے رنگ میں ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کا ایک طریقہ بنا لیا. سیاست دوسروں کے گھروں کو بھرنے کا نام ہے جسے ہم نے اپنی تجوریاں بھرنے کا ایک انداز بنا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سیاست فرماتے تھے. ابو بکر صدیق کی سیاست، عمر فاروق کی سیاست، عثمان غنی کی سیاست، حیدر کرار کی سیاست، اور وہ سیاست وہ بھی سیاست ہے جو گلیوں اور محلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر بلندی کی طرف بڑھتی. وہ بھی سیاست ہے، وہ بھی سیاست ہے جو میدان کربلا میں نیزے کی نوک پر سر لا کر بھی سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے. بڑے پیار سے آج میرے مخاطبین میرے پیارے پیارے سیاستدان ہیں، میرے محبوب سیاستدان ہیں، کیونکہ یہ جز وقتی نہیں، 24 گھنٹے کی پریکٹس ہے سیاست. بڑا نیکی کا کام ہے. مگر آج میں ان سے مخاطب ہوں. آؤ قرآن کیا فرماتا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. قرآن فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو. تم چور کے بغیر بات نہیں کرتے. ایک جماعت دوسرے کو چور کہہ رہی ہے، دوسری پہلی کو چور کہہ رہی ہے، ہر کوئی چور کہہ رہا ہے. اور ساتھ کون ہے؟ اور سارے چور ہیں تو فیصل کون ہے؟ سارے چور ہیں، عیار ہیں، تو فیصلہ کون ہے؟ اس لیے یہاں پر اللہ جل جلالہ کا ارشاد علی شان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو. پرانے لوگ وہ چور کو دیکھ بھی لیتے، نظر بچا لیتے، وہی چور کل کا عادل بن جایا کرتا تھا. پردہ پوشی کسی چیز کا نام ہے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے بھی صحیح، اپنے آپ کو باتیں کر کے عوام کے سامنے سرخرو کرتے ہو، عدالت میں جاؤ نا. عدالت سچ بولے جھوٹ بولے، عدالت جانے اس کا رب جانے. اور میں تو یہیں پر میں کہتا ہوں عدلیہ کو بھی چاہیے ایک ایسا ضابطہ بنا دے، ضابطہ اخلاق. سیاستدانوں کے لیے عدلیہ ضابطہ اخلاق بنائے. عدلیہ ایک ضابطہ اخلاق بنائے، پارلیمنٹ سے اسے لازمی پاس بھی کروایا جائے، سینٹ میں اس کی پر مہر لگ جائے کہ جو اس کی وائلیشن کرتا ہے اس کی بنیاد اسی کی جماعت سے اس کی بنیادی رکنیت کو ختم کر دیا جائے. یہ تماشا بنا ہوا ہے. ہم نوجوان نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، نوجوان منہ زور بنتے جا رہے ہیں، عزت و احترام نیلام ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ دین سے دور ہو رہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، رد عمل کا اظہار کرنا نا.
اچھے طریقے سے کرو، رد عمل کا اظہار اچھے طریقے سے کرو. ادفع باللتی ہی احسن. اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو کیا تو 2 تھپڑ مار کر جواب دے گا؟ اس نے ایک باٹ ایک وٹا مارا ہے تو 2 وٹے مار کر جواب دے گا؟ اس نے تجھے گالی دی ہے تو کیا تو گالی ایک کی بجائے 2 گالیاں دے کر جواب دے گا؟ ادفع باللتی ہی احسن. جو اچھا طریقہ ہے اس کو اختیار کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ پیار سے بول، محبت سے بول، چاہت سے بول. تیرے منہ سے بدبو نہیں، محبت کی خوشبو آنی چاہیے. تیرے ہاتھ سے انگارے نہیں، ہاتھ سے انگارے نہیں، تیرے ہاتھ سے مروت کے ستارے آنے چاہیے. آگے بڑھ، سیاست کے میدان میں محبت کے ساتھ بڑھ. بدتمیز نہ بن، نہ بچوں کو بنا، نہ جوانوں کو بنا. کوئی بھی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے آج ہر ایک پر طعن و تشنیع دے رہا. یارو کائنات کیا کہا رب ذوالجلال فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب آج حسن خلق سے پیش آؤ، آج کا جو تمہارا دشمن ہے اللہ ضمانت دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ضامن ہو سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے اس کے ساتھ پیار کر، محبت کر، چاہت کر، اس کا قرب حاصل کر. یہ جتنے نبی آئے ہیں ذرا غور کرنا، اگلی بات میں کرتا ہوں. جتنے نبی آئے، کیا سارے کے سارے یہ نبی جو آئے ہیں ان کے آنے سے پہلے سارے کے سارے وہ ساتھ تھے؟ سارے کے سارے ایماندار تھے؟ سارے کے سارے وہ عزتوں کے محافظ تھے؟ سارے کے سارے دیانتدار تھے؟ اوے اللہ کے نبی تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ گناہ گاروں کو نیکی کا راستہ دکھائیں، مکاروں کو سینے سے لگائیں، ان کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچائیں اور گناہوں کی دلدل سے نکال کر رب ذوالجلال سے ملا دیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اب جس کے اور تیرے درمیان میں دشمنی ہے نا، جب تو پیار سے آئے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں آج کا تیرا دشمن، اس سے پیار کر، محبت کر، پیار سے جواب دے. آج کا تیرا دشمن تیرا ساتھی اور محبت کرنے والا بن جائے گا. یہ رشتے ناطے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ نوجوان شادی کر لیتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشتوں کا تقدس کیا ہے. بہو کو ساس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس رشتے کی نزاکت کیا ہے. جب ایک غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے والے کے ساتھ جب پیار اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے یاد رکھنا کانہ ولی حمیم. یہ پھر معمولی بندہ نہیں، یہ تیرا پکا اور گوڑا دوست بن جائے گا. تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے قوم چکی میں پس رہی ہے. سیاستدانوں تمہیں اپنے وقار اور مقام کی پڑی ہوئی ہے. عوام روٹی روٹی دانہ دانہ کو ترس رہے ہیں. تمہیں محلات مشیت کے حصول کی پڑی ہوئی ہے اور عوام کے لیے اپنی کٹیا کو بچانا مشکل ہو گیا. تم غیر ملکی پانیوں پر پلنے کے لیے اللہ تلے کر رہے ہو اور عوام سے تو سادہ پانی بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تم زمینوں کے بنانے کے اندر چکر میں پڑ گئے اور یہاں پر وہ اپنی ہی زمینیں خشک ہوتی چلی جا رہی ہیں. نہیں، آؤ اپنا جائزہ دوبارہ لو. نہ تھی جب تک اپنے عیبوں کی خبر، نہ تھی جب تک اپنے عیبوں کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا.
جب کہتے ہیں تو ایسا ہے تو سیانے کہتے ہیں 4 انگلیاں تو اپنی طرف کر رہے ہو. جب کہتے ہیں تو ایسا ہے تو 1 انگلی ادھر کر رہے ہو, 4 تو اپنی طرف کر رہے ہو. اس کا مطلب کہ تو کیسا ہے. دوبارہ سے صف بندی کی ضرورت ہے. اس منبر اور محراب سے ذمہ داری کے ساتھ پیارے سیاستدانوں, ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, ایک میز پر بیٹھو, نقائص وہاں نکالو, برائیاں وہاں نکالو. ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے کوئی گلدستہ پیش نہیں کیا جا سکتا, کسی کو گلدستہ نہیں پیش کیا جا سکتا, کسی کو گالی دینے کی بجائے پیار بھری بات نہیں کہی جا سکتی, کسی کو تانا دینے کی بجائے وہ اس کے دامن کے اندر وہ پیار بھرے انداز پیش نہیں کیے جا سکتے. ارے یہ اللہ کا فرمان ہے. اور کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. یہ بددیانتی سے اس لیے نہ ڈر کہ لوگ پھر بعد میں کہیں گے تو بددیانتی کر گیا. چوری کرنے سے اس لیے نہ ڈر کہ لوگ کہیں گے کہ یہ چور ہے. جھوٹ بولنے سے اس لیے نہ ڈر کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے. اور اس لیے ڈر, جھوٹ بولنے سے اس لیے ڈر کہ تیرا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ سچ بولے. چوری کرنے سے اس لیے ڈر کہ تیرا رب چاہتا ہے کہ بندہ چوری نہ کرے. ڈکیتی کرنے سے اس لیے ڈر کہ تیرا رب چاہتا ہے کہ یہ ڈکیتی نہ کرے. یہاں پر سب سے پہلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث پاک میں پہلا جملہ عطا فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. جہاں کہیں بھی ہے اللہ سے ڈر. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اگر برائی کر بھی بیٹھے تو اس کے بعد بہتری اور اچھائی کر لے. جب تو اچھائی کرے گا تو رب ذوالجلال اس برائی کو مٹا دے گا. ذرا غور کرو, آج پاکستان کے سیاستدانوں, محترم سیاستدانوں, خدا کی قسم لگا کر بات نہیں کہہ رہا, دکھے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں, او پیارو, منہ سے کوئی کلمہ کبھی ہر مرتبہ نہ صحیح, لو تمہاری ٹیبل ٹاک سن کر ان کے کان پک گئے ہیں. اب تو پہلے جس محبت سے سنتے تھے اب تو وہ چینل بھی تبدیل کیے جانے لگے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے سلسلہ بڑھتا رہا, میں پریشان اس بات پر ہوں کہ کل کیا بنے گا کہ کوئی کسی پارٹی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. ایک دوسرے کا احترام ہمارے ذہنوں میں ڈالو, احترام پیدا کرو. ذرا غور کرو اور پیار سے غور کرو. حضور نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. جب برائی ہو بھی جائے تو اس کے بعد اچھائی کرو. تَمْحُوهَا, وہ اچھائی جو بعد میں کرو گے یاد رکھنا وہ تمہاری برائی کو مٹا دے گی. آج سے سیاستدانوں عہد کرو, اگر کسی نے خزانہ لوٹا اتنا بھر دو, تمہارے حساب کا برائی ختم ہو جائے گی. ظلم کیا اس کے ساتھ عدل کر دو, برائی ختم ہو جائے گی. کسی کو بے آبرو کیا اس کی آبرو کے اندر اضافہ کر دو, وہ برائی ختم ہو جائے گی. آؤ آج اس مقدس محل مقام پر بیٹھ کے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, یہ مقدس اور موقر ادارہ ہے, جب یہ باتیں کرو گے تو عوام کے اندر کیا بات پنپے گی. احترام کرو, احترام کرو. اور جس گھر کے اندر یہ بات یاد رکھیں, جس گھر کے اندر 2 میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں ان کے بچے برباد ہو جاتے ہیں. جس گھر کے اندر 2 میاں بیوی کے اندر سے چپکلش ہو, بچے برباد ہو جاتے ہیں, ان پر اثر پڑتا ہے. جب سیاستدان اس انداز میں ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کریں,
تان و تشنیع دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، مثبت اقدام نہیں، منفی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو یاد رکھیں کہ پھر عوام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ آج تو کسی نہ کسی کے کہنے میں ہے، اس وقت سے بچو کہ جب یہ کسی کے کہنے میں بھی نہ رہیں، جب کسی کا بھی احترام الیاذ باللہ نہ کریں، ایسا نہ ہو۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ ارشاد فرماتے ہیں سل من قاطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اسے جڑ جا۔ اور یہ خاندان میں صرف سیاستدان نہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے طور پر صحیح نہ کریں اور بات ہمیشہ سیاستدانوں کی کریں؟ سب سے پہلے اصلاح اپنی ذات سے کریں۔ ہمارے کتنے خاندان کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ سل من قطعک، جو تجھ سے کٹتا ہے تو اس سے جڑ جا۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اس سے تو درگزر کر دے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے جا اس کے ساتھ تو اچھائی کرنا شروع کر دے۔ اور یہ اپنے گھر میں اس کو اختیار کیجئے، اپنے پڑوس میں اس قانون کو اختیار کیجئے، اپنی معیشت میں اس قانون کو اختیار کیجئے، اپنی سیاست میں اس قانون کو اختیار کیجئے، بین الاقوامی معاملات میں اسی قانون کو اختیار کیجئے۔ اور جب یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ دشمن بھی بندے کا دوست بن جایا کرتا ہے۔ اور دیکھیے احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ دیکھیے اس کے ذرا غور کریں، اس کا طریقہ کیسے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو تو پیار کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا۔ غور کریں، یہ جو حکم ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کر۔ آپ نے کسی کی سفارش کی، اس نے نہیں مانی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ کسی کی حق سفارش کرے تو بھی نہ مانے۔ یہ اس کا کام تھا، اس نے تیری بات نہ مانی، اب یہ تیرا کام ہے تو اس کی بات کو مانتا چلا جا، رب ذوالجلال تیری باتوں کو مانتا چلا جائے گا۔ دیکھیں کوئی شخص بیمار پڑ جائے، آپ بیمار پڑ گئے، کوئی پوچھنے کے لیے ہی نہیں آیا، جو نہیں آیا یہ اس کا کام ہے، وہ آپ کو پوچھنے کے لیے نہیں آیا، مگر آپ کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ بیمار پڑ گیا ہے تو آپ بھی پوچھنے کے لیے نہ جائیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ایک کیس پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلانے آیا۔ اللہ فرمائے گا یہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا مولا تو ساری کائنات کو پالتا ہے، تجھے کیسے کھانا دیتا؟ حکم ہوگا یاد کر کہ تیرے علاقے میں ایک بندہ بھوکا تھا، تیرے علاقے میں ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو میری ذات کو وہیں پر پا لیتا۔ تو نے مجھے پانی نہیں دیا؟ کیونکہ مولا تو سب کو پانی دیتا ہے، دریا تو نے بنائے، ندیاں نالے تو نے بنائے، تجھے کیسے پانی دیتا؟ حکم ہوگا دیکھ تیرے علاقے کے اندر فلاں پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، آج اگر تو اسے اس وقت پانی پلا دیتا مجھے وہیں پر پا لیتا۔ اگلی بات جو ہے اللہ فرمائے گا میں بیمار پڑ گیا، میں بیمار تھا، تو بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا؟ اللہ مولا تو بیماروں کو شفا دیتا ہے، دکھوں کی دوا کرتا ہے، گم کردہ راہ لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، میں تجھے کیسے پوچھتا؟ حکم ہوگا دیکھ تیرے علاقے کے اندر فلاں بندہ مرض میں مبتلا تھا، بیمار تھا،
اگر تو اس بیمار کو پوچھنے کے لیے چلا جاتا تو میری رحمت کو وہیں پر پا لیتا۔ پیارے پیارے سیاست دانوں، ذرا غور کریں، عوام رہنے کے لیے مکان کو ترس رہے ہیں، اپنی لڑائی چھوڑو، انہیں مکان فراہم کرو۔ عوام دانے دانے کو ترس رہے ہیں، اپنے جھگڑے چھوڑو، انہیں فراہم کرو۔ عوام پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا مداوع کرو۔ اور میں پورے وثوق سے اس محراب، اس منبر سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم عوام کی نوکری کرو، ان سے پیار کرو۔ میں اس مقدس منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں تم عوام سے پیار کرو، رب ذوالجلال تمہیں پیار فرمائے گا۔ یہ حضور کی ذات سے چند نمونے کہ حضور کس طرح سے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی پیار فرماتے ہیں۔ یہ خالی خولی باتیں نہیں ہیں، ہمیں باقاعدہ جو درس ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نجد کی طرف سے ہم غزوے سے واپس آ رہے تھے، آرام کرنے کا، سستانے کا وقت تھا۔ مختلف صحابہ، چونکہ درخت اتنا کوئی بڑا نہیں تھا کہ سارے ایک ہی جگہ پر ٹھہر سکتے، چھوٹے چھوٹے درخت تھے، سایہ ان کا تھوڑا تھا، تو صحابہ کرام تقسیم ہو کر مختلف درختوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ ایک درخت کے نیچے کائنات کے آقا بھی جلوہ فگن ہو گئے، اپنی تلوار کو وہاں پر لٹکا دیا۔ عجیب بات یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، ہم سارے امنڈ کر آئے تو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور یہ الجامع الصحیح للبخاری کی روایت ہے۔ ایک بندہ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں تلوار ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کائنات کے آقا نے فرمایا اصل میں جب سو رہا تھا تو یہ شخص میری تلوار کو اس نے اتارا اور سونت کر، لہرا کر کہا کہ مجھے بتا کہ تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جب دل کی گہرائیوں سے کہا اللہ، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ، جب 3 مرتبہ کہا اس لفظ کا، کلمہ کا وقار اتنا تھا کہ جو دشمن نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، ہاتھ اس کے کانپنے لگ گئے، تلوار نیچے گر گئی ہے۔ اس کی ذات پر بھروسہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تو بھروسہ کرتا ہے دولت پر، تو بھروسہ کرتا ہے اپنے بہت بڑے محل مشیت پر، تو بھروسہ کرتا ہے اپنی شخصیت پر، تو بھروسہ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی پر۔ یہ تو سارے مر جانے والے، تیرا مکان ٹوٹ جانے والا ہے، تیری کٹیا برباد ہو جانے والی ہے، تیری نیا ڈوب جانے والی ہے، تیرا رقم، تیرا مال برباد ہو جانے والا ہے۔ خود رب فرماتا ہے یہ سارے وہ سہارے ہیں جو ٹوٹ جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا سہارا لے، میں باقی رہنے والا ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس نے نہیں مرنا، اس نے کمزور نہیں ہونا۔ آج چھوٹا سا بچہ اپنے طاقت والے باپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھی طاقت والا محسوس کرتا ہے۔ جب بندہ رب کی جھولی میں چلا جاتا ہے، اس کی رحمت کی جھولی میں چلا جاتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، طاقت والا ہو جاتا ہے، بے آبرو ہوتا ہے، آبرو مند ہو جاتا ہے، وہ گم گشتہ راہ ہوتا ہے، وہ سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے۔ وہ اتنا جب رب کے قریب آ جا، رب کی جھولی میں جو جا کر بیٹھ گیا، اب پھر اللہ پیار سے فرماتا ہے حتیٰ احبہ، اب تو آنے والے مجھے بھی تجھ سے پیار ہو گیا، تجھ سے پیار ہو گیا۔ اور وہ جب پیار کرتا ہے تو بڑا پیار ہی کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ جن سے پیار کیا، ذرا غور کرنا، جن سے پیار کیا، اگر وہ بیل کے پیچھے چل رہے ہیں تو بیل پیچھے مڑ کر
حضور سیدنا غوث اعظم سے بات انسانوں کی طرح کر کے کہتا ہے ما خلقت لہذا، آپ اس کام کے لیے نہیں، آپ تو اس کے کام کے لیے پیدا کیے گئے۔ پیار سے کہتا ہوں آج کا سیاستدان 90,000 ووٹ حاصل کر لے تو بڑی بات کہتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ 90,000 ووٹ لے لے بالفرض، کہتا ہے بہت بڑی بات ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی سیرت کو اپنا جو ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کی طرف دیکھ کر اس نے ہندوؤں کو پیغام محبت دیا۔ 90,000 نہیں، 90 لاکھ ہندوؤں کو اس نے مسلمان بنا کے رکھ دیا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقام۔ ارے یہ میرے پیارے سیاستدان، اپنا نام یوں پیدا کر، اسی طرح سے پیدا کر۔ آج بابا فرید الدین نے کسی کے گھر میں جا کر صدہ نہیں دیا کہ میرا نعرہ لگاؤ، وہ یہ نہیں کہا کہ میرے نام کی فلیکسیں لگاؤ، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا بابا کو احترام نہیں کرتے۔ وہ جیسا بھی ہو ذرا غور کریں، آؤ غور کرو، تم کہیں سے بھی ہو، جب کسی کے جاتے ہو اور بن جاتے ہو، صدر بنو، وزیر اعظم بنو، تو آج کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس وقت تک میرا کام پورا نہیں ہوتا جب تک میں بابا صاحب کو سلام پیش نہیں کر لیتا۔ اور پھر بڑے سیاستدان تو یہ ہوئے داتا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتا۔ اور بڑے سیاستدان تو وہ ہوئے جہاں تجھے تیرا داتا بلاتا ہے، جہاں بابا بلاتا ہے، وہاں پر آ جا، یہ کائنات کی وسعتیں تیرے قدموں کی دھول بن کے رہ جائیں۔ ارے یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آج بچہ بدتمیز ہو رہا ہے، صرف اور صرف یہاں پر آپ کے سخت جملوں کی وجہ سے۔ یہ دل سے باتیں کہہ رہا ہوں، اور یہ اکیلے میری آواز نہیں ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کی آواز ہے، یہ سب کی آواز ہے کہ آج کا سیاستدان شائستہ گفتار ہونا چاہیے، لطیف کردار کا مالک ہونا چاہیے، وہ محبت کا پیمانہ اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ لطافت کے اندر ہوش اور بائی کا انداز رکھنے والا ہو، اس کی سیاست، اس کی ریاست، اس کی قیادت، اس کی جلوت، اس کی خلوت اللہ کے نام پر ہو۔ اے آج کے پیارے سیاستدان، آج اگر تو نے اپنی جلوت و خلوت کا مالک اپنے رب کو بنا دیا تو پھر یہاں پر سوچ، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو پھر وہ اعلان کرتے پھرتے تھے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ارے پھر یہ اللہ ترلے کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پیار سے کرو۔ اور دیکھیں وہاں پر سرکار سمجھ نہیں آ رہا، یہ تلوار سرکار کے ہاتھ میں، بندہ کھڑا ہے، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، اور میرے آقا جب مسکراتے تھے اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب مسکراتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھیں۔ اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، جب کلام فرمایا کرتے تھے اذا تکلم رؤیک النور، کائنات کے آقا کے سامنے منہ مبارک سے نور نکلا کرتا تھا۔ سرکار کے ہاتھ میں تلوار، وہ بندہ ویسے کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، جو ہاتھ لہرا کر، تلوار لہرا کر کہتا تجھے کون بچائے گا؟ میرے آقا نے 3 مرتبہ محبت سے کہا اللہ، تو وہاں پر تھر تھر کانپا۔ پتہ چلا کہ یہ طاقت جو ہے نا، طاقت یہ تلوار میں نہیں ہے، طاقت نیزے میں نہیں ہے، طاقت بھالے میں نہیں ہے، طاقت کلاشن کوب میں نہیں ہے، طاقت
وہ توپ کے گولے میں نہیں ہے، یہ طاقت ان میں نہیں ہے۔ اگر تو طاقتور بننا چاہتا ہے تو پھر طاقت والے کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ بھائی اتنی بات ہے، اتنی بات ہے، بندہ جب اس طاقت والے کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ساری قوتیں، اتنی قوت آ جاتی ہے، اتنی قوت آ جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے اب کان تیرے ہیں مگر سنتا میں ہوں، آنکھ تیری ہے مگر دیکھتا میں ہوں، ہاتھ تیرا ہے مگر پکڑتا میں ہوں، قدم تیرا ہے مگر اس میں اندر جلالت کا نور میرا ہے۔ اب جو کچھ تو کہتا چلا جائے گا میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں وہی کچھ میں کرتا چلا جاؤں گا۔ تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا سیاستدان تو پھر یہ ہوا نا۔ آؤ اس طرح کا سیاستدان بنو۔ سیاستدان بننا ہے تو ابوبکر صدیق کی سیاست کو اختیار کرو، سیاستدان بننا ہے تو عمر فاروق کی سیاست کو اپناؤ، جنہوں نے اتنا علاقہ وہ اسلام کے اندر داخل کر لیا۔ اور آج کے محترم سیاستدان، آج تو آپ جب بات کرتے ہیں وہ بات آگے تک پہنچنی چاہیے، یہ چند بندوں کو دیکھ کر کہ یہ میرے گرویدہ ہیں نہ، بلکہ ہماری خواہش ہوگی جو سیاست جتنا مقدس کام ہے ساری قوم آپ کی گرویدہ ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، ایک بات نہیں ہے، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، لوگ آپ کی انتظار کریں۔ یارو دیکھو کائنات کے آقا کچھ رات کو جا کر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ صبح میرے پاس آنا، مگر جب کائنات کے آقا فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر باہر تشریف لایا کرتے تھے تو 2 قطاروں کے اندر صحابہ کرام کے بچے، بوڑھے جوان، وہ ہاتھ میں پیالے لے کر کھڑے ہوتے تھے اور عرض کیا کرتے حضور ایک انگلی اپنی مقدس انگلی اس کے تو لگا دیجئے۔ یہ سیاست ہے یارو۔ ہاں سرکار نے فرمایا کہ اصل میں یہ بندہ، یہ شخص جو ہے یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر سونت کر کہتا ہے مجھے بتا تجھے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گری ہے، مگر اب کیا ہوا ہے؟ آج کا پیارا سیاستدان تو سن، میرے سونے سیاستدان تو سن، ماں کے لخت جگر سیاستدان تو سن، اب ہوا کیا ہے؟ کائنات کے آقا نے تلوار اٹھائی، بڑا آسان کام تھا، بڑا آسان کام تھا کہ پہلے تو مجھ پر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا، اب تو غلبہ، ظاہری غلبہ بھی میرے پاس ہے، بڑا آسان کام تھا کہ سر تن سے جدا کر دیتے، مگر وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، برائی اس نے کی ہے، آمنہ کا لال برائی کا جواب برائی میں نہیں بلکہ اچھائی میں دینے کے لیے آیا۔ سوچو آج ہمیں کیسا ہونا چاہیے، گھر کی سیاست سے لے کر ملک کی بین الاقوامی سیاست تک ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ ایک نجرانی یمنی چادر حضور علیہ السلام نے زیب تن کھردری تھی، ایک عربی سیدھا سادہ سا بندہ جو آداب سے بھی واقف نہیں ہوتے تھے، اس نے حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کو کھینچا اور دونوں کندھوں کے درمیان میں نشان پڑ گیا، اتنی سختی سے کھینچا۔ اب ذرا غور کریں اگلی بار، جب نشان پڑ گیا اتنی سختی سے کھینچا اور ساتھ بات بھی کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں اتنا مال پڑا ہے مجھے نہیں دینا، میری رقم نکالو۔ بڑا آسان طریقہ تھا، اسے جھٹک دیا جاتا، یہ کوئی بیت المال تیرے باپ کا ہے؟ تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ خبردار ایسے بات کی جاتی ہے؟ مگر یہ آمنہ کا لال حقیقی سیاستدان تھا، حقیقی سیاستدان تھا، چہرہ پھیر کر دیکھا، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، میرے آقا نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حدیث پاک مسکرائے اور غلاموں سے فرمایا اس بندے کی چاہت ہے، جو اس کی چاہت ہے بیت المال سے اسے اتنا ہی مال دے دیا جائے۔ یہ عوام کا بھلا کرتے ہیں، یہ عوام کا بھلا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر
ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، حضور احد کا موقع بڑا سخت اور سنگین تھا کہ آپ کا دانت مبارک بھی زخمی ہو گیا، کیا اس سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا ہے؟ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں، طائف کی وادیوں میں جب میں اسلام کا تبلیغی پیغام آگے بڑھا رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، آگے بڑھا رہا تھا، تو میں نے ابن عبد یالیل بن عبد کلال، یہ وہاں کے لوگوں میں سے ایک معتبر بندہ تھا، میں نے اسے پیغام اسلام سنایا تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ بات ذہن میں تو آتی ہے، میں سچائی کی بات کہتا ہوں، یہ مانتے نہیں ہیں، مگر میرے آقا مایوس نہ ہوئے۔ یہاں ان لوگوں نے، میرے پیارے سیاستدانوں ذرا غور کرو، آمنہ کے لال کو انہوں نے پتھر مارے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا ایک مقام پر آ کر بیٹھے، اور وہاں پر قرن الثعالب جگہ ایک ہے، وہاں پر آ کر بیٹھے، اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بادل کو دیکھا، بادل کے اندر دیکھا تو جبریل امین موجود تھا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، حضور اللہ رب العزت نے آپ کی اور قوم کی باتوں کو سن لیا ہے، جو کچھ آپ نے کہا، جو کچھ انہوں نے کہا، اللہ نے سن لیا ہے۔ حضور اب یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، حضور آپ اسے حکم فرمائیں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور انہیں پیس کے رکھ دے، حضور نے ان کی پسائی کر دے گا۔ بڑا آسان کام تھا، وہاں تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑنا تھا۔ میرے وطن کے پیارے سیاستدانوں ذرا غور کرو، وہاں پر کائنات کے آقا نے صرف اتنا کہنا تھا، صرف اتنا کہنا تھا کہ ان دو پہاڑوں کو ملا دو، دو پہاڑ مل جاتے۔ وہ تو کہتے بھی نہ، خود سرکار فرماتے ہیں، یا عائشہ تو لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں، کائنات کیا کیا فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں اور انگلی کا اشارہ احد پہاڑ کو کر دوں، احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر میرے اشارے پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مقام ہے۔ اب تو رجسٹرڈ فرشتہ آ گیا، حضور اسے حکم دیجئے۔ میں پیار سے کہتا ہوں میرے پیارے سیاستدانوں، کس سیاست کو لے کر آگے بڑھ رہے ہو؟ پاکستان کی سیاست کو گندا کر دیا، خدا کے لیے اسے گندگی سے بچاؤ، غلاظت سے بچاؤ، خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ۔ ایک اترتا ہے تو وہ چور ہے، دوسرا اترتا ہے تو وہ چور ہے، تیسرا اترتا ہے وہ چور ہے، پتہ نہیں ساتھ کون ہے۔ یار جو کچھ بھی ہو ہمیں نہیں پتا، عوامی حلقوں کو کیا پتا، یارو جو کچھ بھی ہو ذرا غور کرنا، سنت مصطفیٰ کو اپناؤ۔ کائنات کے آقا حضور حکم دے دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے، فرمایا خبردار فرشتے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، رب لم یزل نے مجھے قہر و غضب بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ مقام ہے۔ کیا اس وقت یہ کوئی مشکل کام تھا انہیں برباد کرنا؟ آج ایک سیاستدان کے ہاتھ دوسرے سیاستدان کا کوئی ایسا منفی سا چھوٹا سا معمولی سی کوئی چیز یا بڑی بھی آ جائے تو اسے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اوے عوام کے سامنے سرخرو کم ہو، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو زیادہ ہو۔ اور بالکل اسی طرح ذرا غور کرو، ابو سفیان کو کون نہیں جانتا؟ حضور کا دشمن، دشمن اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کرنے والا، اس قدر کہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف، مگر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، کائنات کے آقا کی بارگاہ میں جب عرض کیا حضور ابو سفیان کا کیا بنے گا، فرمایا جاؤ میں نے اسے معاف کیا۔ صفوان بن امیہ جس نے حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ایک شخص کو باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قتل کے لیے بھیجا، اور کائنات کے آقا نے اس آنے والے قاتل کو جب دیکھا فرمایا کہ نیت اچھی کر لے،
اب یہ تو بندہ یہیں پر آیا تھا قتل کے ارادہ سے، مگر نگاہ مصطفیٰ کا قتیل ہو گیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور پھر وہ بندہ جس نے قتل کی غرض سے وہاں پر بھیجا صفوان بن امیہ، اور یہاں پر بھیجا اور وہاں پر عمر بن مصعب کو بھیجا، تو عمر بن وہب کو بھیجا، تو کائنات کے آقا سرکار دو سرا نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا، صفوان بن امیہ جو جان کا قاتل تھا، اور میں جا تجھے بھی معاف کیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا رویہ ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، کائنات کے آقا نے اتنا پیار دیا، یہ جب مکہ فتح ہوا یہ بھاگ رہا تھا، ابھی اس وقت تک یہ مسلمان نہ ہوا۔ اکرمہ یمن میں جانا چاہتا تھا، مگر آپ کی بیوی پہلے مسلمان ہو گئی، اس نے امان دی اور کائنات کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ حضور انہیں بھی امان ہے؟ کائنات کے آقا نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی معافی عطا کی۔ جنگ احد میں وحشی نے جو کردار ادا کیا، آپ کے سرکار کے چچا حضور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا وحشی نے، مگر کائنات کے آقا کی نگاہ پڑی، نگاہ ناز پڑی، فرمایا جا میں نے تجھے بھی معاف کیا۔ اور پھر اکیلا وحشی نہ رہا، بلکہ یہ حضور سیدنا وحشی بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت اور مربت کا انداز اختیار کیا گیا۔ یارو ذرا غور کرو، ہند نامی خاتون جس نے حضور کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا، کائنات کے آقا کی جب اس پر نظر پڑی، فرمایا جا میں نے تجھے بھی معافی عطا کر دی۔ یہ میرے آقا نعمت کی سنت ہے۔ آج کا پورا جمعہ جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کی سیاست ہو، محلے کی سیاست ہو، پورے شہر کی سیاست ہو، پورے صوبے ملک کی سیاست ہو، بین الاقوامی سیاست ہو، اس کے اندر جو تن و تشنیع کا گند گھل گیا ہے، خدا کے لیے اسے دور کر دو۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، ان کے بچے خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ جس قوم کے سیاست دانوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، وہ قوم بگڑ جاتی ہے۔ قوم کو سنوارو۔ آج کا سیاستدان اگر تھوڑی سی قربانی دے گیا تو یاد رکھنا وہ آج بھی سرخرو ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو دربار مصطفیٰ میں بھی سرخرو ہو کر آئے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔